پہلی چیز تو یہ ہے کہ حالانکہ اس میں بہت سی چیز ہے، پتہ نہیں عامر آپ کے پروگرام میں شامل ہے یا نہیں، کہ وہ جو حدیث ہے اس حدیث کا اگلا پورشن جو ہے ہوں، اس میں بھی مرزا صاحب ناکام نظر آتے ہیں، کیونکہ حدیث جی 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 آگے جی تک جی پوری جی، میں ذکر چلتی ہے نا۔ کروں گا اس کا شیخ صاحب جی۔ اچھا، ویری گڈ، ویری گڈ۔ ہوں، اور یہ جو پہلا ہے کہ ایک نکاح کے ہو گیا، مزے کی بات نکاح ہوں، ہو گیا، میں مان لوں کہ زمینی طور پہ بے شک نہیں ہوا اور مرزا صاحب اس کو اپنے دلہن بنا کے نہیں لائے، تو بیٹا جو ہے وہ سلطان کا بیٹا تو بننے سے رہا مسلم، یہ تو ان سے ہونا تھا جو کہ ہوں، نہیں ہوا۔ اور آگے جو خلافت ان کی چل رہی ہے، مطلب وہ بھی نام نہاد خلافت، اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ان کا سارا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے احمدی حضرات اگر مطلب ذہن پہ مطلب اس طرف فوکس کر کے اگر ان تمام تحریروں کو پڑھیں مرزا صاحب کی باتوں پہ، یقین کریں آپ کے سامنے ساری بات جو ہے نا آشکار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہوں، جی عامر۔ ہوں، ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، یہ مسلم معود نہ پیدا ہونے کا جب الزام لگا نا مرزا صاحب پہ، تو اس کی بڑی مزہ کا خیز توجہ پیش کی ہے۔ 180 ڈگری کا یو ٹرن مارا مرزا صاحب نے، وہ بھی میں ذرا دکھاتا ہوں۔ 180 ڈگری کا۔ اچھا، خیر، آگے چلتے ہیں بالترتیب کہ مرزا صاحب کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نکاح ہونا چاہیے، اور وہ ہوگا، اور جتنے نبی آئے ہیں ان کا نکاح خاص اور ان کی اولاد۔ اس کی وجہ قرآن کی ایک آیت مرزا صاحب کے ہاں پیش کی جاتی رہی، آج بھی کچھ لوگ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو رسول ہوتے ہیں، رسول، ان کے ساتھ اللہ نے کچھ خاص بیوی اور خاص اولاد جو ہوتی ہے ان کے ذریعے سے آتی ہے، جس کو معجزہ قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ قرآن کی سائد سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ تحقیق آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے اور ہم نے بنائے ان کے لیے بیویاں اور ان کی اولاد۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کہ رسول کے لیے یہ شایان شان نہیں کہ وہ اپنی جناب سے ہی خود معجزہ لے آئے، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ لکل اجل کتاب، ہر ٹائم کے لیے ایک کتاب، ایک نظام، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک سسٹم ہے۔ اچھا یہ سب، اس سے وہ استدلال کر دیتے ہیں قرآن کی آیت سے کہ جناب جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں نا، ان کی بیویاں بھی ہوئی ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ خاص چیزیں معجزاتی ہوئی ہیں جس کانٹیکس میں ہو رہا ہے، تو اسی لیے میری شادی بھی کوئی خاص ایسی ہوگی جس میں معجزاتی بچہ ہوگا۔ ایک رائٹ۔ حادثاتی بچہ ہے نا شیخ صاحب، یہ معجزاتی بچہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ معجزاتی بچہ ہوگا جو کہ ہونا محمدی بیگم سے چاہیے، شرط یہ ہے شیخ صاحب، ٹھیک ہے؟ اب مشکل یہ پڑی ہے کہ کم بخت محمدی بیگم سے نکاح نہ ہو سکا، تو احمدی دوستوں مسلم موعود نہ پیدا ہوا، اور اگر مسلم موعود نہ پیدا ہوا تو خلیفہ ثانی کہاں سے آیا؟ اگر خلیفہ ثانی حقیقت پر مبنی نہ رہا تو آپ کی خلافت اور آپ کی جماعت کا جتنا انتظام اور سارا سرکٹ ہے وہ تو سارا کھڑی آرگنائزیشن کھڑی ہی مرزا بشیر الدین محمود نے کی ہوئی ہے، وہ تو اہل ہی نہیں ہے کہ اس کو مسلم فیملی موعود کہا جاتا۔ فیملی بزنس ہے۔ فیملی بزنس، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی شیخ صاحب، میں آگے چلتا ہوں۔ اب میں نے جیسے حسب وعدہ جو ہے پروگرام میں کہا تھا کہ میں مرزا صاحب نے تو روایت نہ پیش کی، آئیں اب ہم اس روایت جس سے مرزا صاحب نے استدلال کیا ہے اس روایت کی درایت کے اوپر اور روایت کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین سمجھ لیں کہ کوئی بھی روایت ہوتی ہے نا، روایت جس کو حدیث کہتے ہیں، حدیث، اس کی سند کے اوپر اور متن کے اوپر بحث ہوتی ہے، تب جا کر آپ اس کو اتھینٹک مانتے ہیں، دونوں پر وہ صحیح آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کسی حدیث کے بارے میں آپ سنتے ہیں صحیح الاسناد، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی سند ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ اور حدیث صحیح کا مطلب ہوتا ہے سند بھی اور متن وغیرہ بھی ٹھیک ہے، عام طور پر آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے۔ حدیث پر جب بھی بحث ہوتی ہے تو دو جزوں کے اندر ہوتی ہے، ایک اس کی سند کے اوپر جس کو کہتے ہیں روایت کی بحث، اور ایک بحث ہوتی ہے متن کے اوپر جس کو کہتے ہیں درایت کی بحث۔ تو روایت اور درایت کی بحث ہوتی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے احمدی دوستوں کہ مرزا صاحب نے جو حدیث پیش کیا نہ روایت میں پوری اتری نہ درایت میں پوری اتری، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیوں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے یہ کہ مرزا صاحب نے جو حدیث پیش کی وہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں حدیث ہے کون سی ہے، پوری حدیث۔
یہ دیکھیں ناظرین، دوبارہ دیکھیں اورنج کلر میں حاشیے کے اندر میں نے دو ورڈز ہائی لائٹ کیے ہیں، یتزوج و یولد لہو، کہ اس کے لیے اولاد ہوگی. یہ حدیث ہے جی مشکات کے اندر، آپ کی اسکرین کے اوپر مشکات کی کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی، الفصل الثالث. اس کو بھی سمجھ لیں تھوڑا انفارمیشن کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں. مشکات جو ہے مشکات کتاب، اس میں ہر کتاب کی 3 فصلیں ہوتی ہیں. پہلی فصل کے اندر بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، دوسری فصل کے اندر دوسری کتب کی حدیثیں ہیں، اور تیسری کے اندر کمزور اور چوتھے اور تیسرے طبقے کی حدیث موجود ہے جس میں موضوع روایات بھی ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ مرزا صاحب کو معذرت کے ساتھ احمدی دوستوں کہنا پڑتا ہے فصل ثالث کی حدیثیں اٹھا لیں، یعنی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے نا، استدلال کے لیے تیسری فصل کی حدیث اٹھا لی، جو کہ تیسرے اور چوتھے اور 5ویں درجے کی حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، اور بعض اوقات حدیث کی کتاب بھی نہیں ہوتی جس طرح کہ یہ ہے. اب روا، یہ گرین کلر میں دیکھیں لکھا ہوا ہے مشکات کی حدیث ہے یہ 5508، اور گرین کلر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کس جگہ پر آئی ہے، رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفا، یہ کتاب وفا کے اندر آئی ہے. اب کتاب وفا کوئی مسند نہیں ہے، کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، مگر چلیں مرزا صاحب کے اس حوالے کو لے لیتے ہیں. آپ کی اسکرین کے اوپر سند کے اوپر میں بحث آپ کر لیتا ہوں. سند یہاں پر عبداللہ بن عمر سے شروع ہو رہی ہے، عمر بن عاص کے بیٹے. روایت ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل عیسی بن مریم الی الارض، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے زمین میں، زمین کی طرف. فیتزوج و یولد لہ، پس وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی. ویمکث 45 سنہ، تو وہ زمین پر قیام کریں گے، ٹھہریں گے 5 اور 40 سال. ثم یموتوا، پھر وہ فوت ہو جائیں گے. فیدفن معی فی قبری، تو پس ان کو دفن کیا جائے گا میرے ساتھ میری قبر میں. فاقوم انا و عیسی بن مریم، تو پس کھڑے ہوں گے، جاگیں گے، بیدار ہوں گے میں اور عیسیٰ بن مریم، فی قبر واحد، ایک قبر میں، بین ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے درمیان، یعنی بقی غرقد جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جی کہ جنت البقی جسے کہتے ہیں. اب میں نے متن پڑھ دیا ہے، اب میں روایت کے اوپر بحث کر. اس روایت کے یہ ضعیف ہے، سند جو ہے نا بیسیکلی ضعیف ہے. اس کے اندر ایک راوی ہے شیخ صاحب جو کہ عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی ہے، جو کہ ابن جوزیہ کو روایت کر رہے ہیں. یہ ضعیف ہیں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ان کا ترجمہ میں دکھا دیتا ہوں. ان کا نام ہے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم بن زری بن یحمد بن محمدی کرب بن اسلم بن منبع بن تمادہ بن حیوبل بن امر بن اشوت بن سعد الافریقی ہیں. شہرہ عبد الرحمن بن زیاد الافریقی نام سے مشہور ہے. الکنیہ ابو خالد ابو ایوب. النسبہ الشعبانی الافریقی المعاقری. رتبہ کیا ہے، ضعیف الحدیث، ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ سند ہی ضعیف ہے. جب حدیث کی سند ہی ضعیف ہے تو استدلال باطل ہو گیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ حدیث نہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے نہ متن کے اعتبار سے ٹھیک ہے، یعنی سند ضعیف ہو گئی، متن کے اعتبار سے کیسے ٹھیک ہے، نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب پر یہ پوری نہیں اتر رہی. احمدی دوستو، اگر مرزا صاحب نے اس سند کے اس حدیث کے متن کو لینا تھا جو کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر لیا روانی خزین جلد 11 میں، کہ یتزوج و یولد لہ، کہ اس کی شادی ہوگی اور اولاد ہوگی، تو کتنی ناانصافی ہے کہ مرزا صاحب حدیث کے 2 لفظ تو لے لیں، مگر آگے جو کہا گیا ہے کہ وہ فیتزوج و یولد لہ، شادی ہوگی اولاد ہوگی، ویمکث 45 سنہ، وہ زمین میں 45 سال رہے گا. کیا مرزا صاحب 45 سال رہے؟ نمبر 1. ثم یموت، پھر متصل 45 سال کے بعد ثم آیا ہے ترکیب کے لیے، وہ فوت ہو جائے گا. کیوں نہ میں اس سے پیچھے لوں، ایک دم نقطہ شیخ صاحب مجھے یاد آ گیا. جو نحوی دوست ہیں ان کو مزہ آئے گا میرے اس نقطے کا، اس حدیث پر کسی نے اس طریقے سے تبصرہ کیا تھا. دوبارہ سند کے پیچھے چلتے، متن پر چلتے ہیں. جب حدیث شروع ہوتی ہے ینزل عیسی بن مریم الی الارض، عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ زمین پر نازل ہوں گے. اب اگر احمدی دوستوں کا ترجمہ لے لیا جائے، جو نزل ینزل کرتے ہیں بھیجنا، عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ زمین پر. اس کے بعد آتا ہے فیتزوجوا، پس وہ شادی کریں گے. اور فا حرف عطف وہ والا ہے جو تعقیب کے لیے آتا ہے، فا تعقیبیہ. حروف عطف میں، حروف عطف میں فا تعقیبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے واقعے کے متصل بعد اگلا واقعہ ہوا ہے. ترتیب
تو کیا مرزا صاحب دنیا میں آتے ہی شادی کر کے اور بیٹا پیدا کر کے بیٹھ گئے تھے؟ سوال یہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. مگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اگر اس حدیث کو ہی دیکھنا ہے آپ نے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان سے ڈائریکٹ آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ تو جوان ہوں گے، آتے شادی بھی کر سکتے ہیں. اچھا، پھر آگے آ جائیں اگلی، وَيُولَدَ لَهُ، اولاد ہوگی. مرزا صاحب کی شادی نہیں ہوئی تو اولاد کہاں سے ہونی تھی؟ ممدی بیگم کے ساتھ. اگلا متن لے لیں، وَيَمْكُثُ 45 سَنَةً، 45 سال رکیں گے مرزا صاحب جو ہیں. اگر آپ کو تو تاریخ پیدائش ہی نہیں پتا، رکنا کیا تھا انہوں نے؟ آج تک قبر کے اوپر تاریخ پیدائش ہی نہیں ہے شیخ صاحب، معذرت کے ساتھ. ان کے احمدی دوستوں جا کے دیکھ لو تو پتہ کیا چلے گا. 45 سال رہے، 60 سال رہے، 70 سال رہے، 80 سال رہے، کتنے رہے؟ اس پر بھی ہمارا پروگرام زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر شیخ صاحب کے ساتھ ہی میرا پڑا ہوا ہے، جس میں ہم نے مرزا صاحب کی عمر پر بات کی ہے، اور میں نے میتھمیٹیکل جو ہے وہ سارا کویشن کر کے بتا کر کے بھائی یہ ڈیٹ آف برتھ تھی، یہ اس سال سن جب دعویٰ کیا اس وقت کتنی عمر تھی، انجام آتم کے وقت کتنی عمر تھی. آتم جو ہے وہ 68 کی عمر میں مرا، اس وقت مرزا صاحب 68 کے تھے. اس کے بعد کتنے سال بعد جا کر مرزا صاحب 1900 جو ہے نا وہ 1895 کے اندر وہ فوت. یعنی کس طریقے سے میں نے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کہ مرزا صاحب 45 سال نہیں 60 70 سال تو رہے ہیں نا یار. یا ٹھیک ہے. آپ اچھا عامر سوری، آپ جی جس طرح اس حدیث کے الفاظ کو اور اس کو بیان کر رہے ہیں نا، ایک اور نقطہ آ گیا ہے، مجھے یہ چیز اس پہ غور کیجئے گا کہ جی جی زمین پہ آنے سے مطلب وہ آپ نے کہا کہ آئے ہوں جوان ہوں گے تو شادی کریں گے تو ٹھیک ہے. مرزا صاحب بھی مطلب ہے کہ فوری طور پہ جو ہے کہ پیدا ہوتے ہی شادی، لیکن اگر دیکھا جائے تو مرزا صاحب کی جو ہے ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی 16 17 سال میں. تو یہ بات تو جو جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، یہ تو ان کے پہلے بیٹا مرزا سلطان پہ فٹ بیٹھ رہی ہے. یہ تو بیڑا ہوئے ہی ہوئے غرق ہوئے ہو ہوئے گیا، یہ تو ان کا بیڑا ہی غرق ہو گیا کہ مطلب ابھی جو میرے خدا، یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے کہ ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب اگر اس وقت شادی کر رہے ہیں جو کہ ان کی ہوئی 15 16 ہوں سال کی عمر میں، جو ہوں وہ خود کتاب البریہ میں جب وہ لکھتے ہیں تو جی وہ جی کہتے ہیں کہ میری تو ابھی داڑھی مونچھی نہیں آئی تھی تو میری شادی ہو ہوں گئی اور سلطان پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے کہ اس ہوں وقت 1857 کا غدر تھا، ایگزیکٹلی یہ تھا. ایگزیکٹلی ویری ویل سیڈ شیخ صاحب، ویری ویل جی، سیڈ. ہوں تو وہ مسیح موت وہ تو اور مسلم موت تو سلطان بیڑا گرک. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی او کہ میرے پھنس جائیں خدا، گے. اور وہ بیٹا، اور مزے کی بات اس ہاں نے مسلم موت کیا ہونا تھا، اس نے تو باپ کو کہا تو ہے ہی فراڈ. اور ایگزیکٹلی. اور اسی نے محمدی کی شادی سلطان سے کروائی کہ باپ سے بچایا اس نے. یا اور باپ نے مرزا غلام احمد نے سلطان کو آگ کیا، ہوں یہ لفظ لکھ کے اس کے نام کے ساتھ لکھے کہ تو ہوئے دیوس ہوئے ہے. ہوئے 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 ہوئے. شیخ میرے صاحب یہ بھی ایک شرعی مسئلہ، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ناظرین آگے چلتے ہیں. شیخ صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ایک کرٹیکل پوائنٹ اٹھا دیا ہے احمدی دوستوں کے لیے. ایک آئی اوپننگ سٹیٹمنٹ شیخ صاحب نے دے دی ہے. اچھا خیر، پھر آتا ہے جی 45 سال رہیں گے ثم یموتو. پھر وہ احمدی دوستوں ذرا توجہ کرو، توجہ کرو کہ مرزا صاحب نے کس طریقے سے محمدی بیگم سے نکاح اور اس سے ہونے والے بچے کی امید میں، اس چاہت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ضعیف حدیث کو کوٹ کرنا شروع کیا. مگر افسوس کہ اس کے ایک دو لفظوں کو لیا شیخ صاحب، مگر آگے نہیں لیا. احمدی دوستوں اس حدیث پورے کا کیا کرنا ہے؟ مرزا صاحب کا اس حدیث کو کوٹ کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث مرزا صاحب کے نزدیک ٹھیک تھی. جب ٹھیک تھی تو پھر مرزا صاحب کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں ان کی قبر میں کیوں دفن نہیں ہوئے؟ کیوں وہاں فوت نہیں ہوئے، وہاں دفن نہیں ہوئے؟ اچھا، نہ صرف یہ کہ شیخ صاحب، اب میں ایک اور نقطہ اٹھانے لگا ہوں اس متن کے حوالے سے کہ نہ صرف یہ کہ متن کے اعتبار سے مرزا صاحب وہاں فوت نہیں ہوئے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے شیخ صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی وہاں نہیں ہے فی الحال. یعنی اصلی عیسیٰ بھی وہاں فوت نہیں کیا مرزا صاحب نے. مرزا صاحب نے اس کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں بنا دی. دیکھے ذرا، یعنی نہ حدیث کے اعتبار سے اصلی عیسیٰ وہاں فوت ہوا، نہ ذلی اور مسیلی عیسیٰ فوت ہوا. یعنی نہ آمد اول میں وہاں فوت ہو کر دفن ہوئے، نہ آمد ثانی میں ہوئے. تو یہ ہونا کون سی آمد میں ہے جناب احمدی دوستو؟ یعنی اصلی عیسیٰ فوت ہو گیا سری نگر میں،
اور ذلی اور مسیلی اور مسیح موعود آمد ثانی والے عیسیٰ فوت ہو گئے قادیان میں. تو ادھر کس نے یہ جگہ خالی ہے بھائی, اس پہ قبضہ ہو جائے گا, اس کا کیا کرنا ہے احمدی دوستو؟ اقوم انا و عیسیٰ ابن مریم, تو میں اور عیسیٰ بن مریم, عیسیٰ بن مریم, عیسیٰ بن مریم, عیسیٰ بن مریم, غلام احمد قادیانی بن غلام مرتضی نہیں, عیسیٰ بن مریم, فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر, تو میں جنت البقیع میں ایک قبر میں سے ہم دونوں نکلیں گے قیامت والے دن. تو اگر اس روایت کو احمدی دوستوں لینا ہے, خدا کا واسطہ ہے, اس کو اس طریقے سے لو. شیخ صاحب اب میں اپنے پوائنٹ کو کنکلوڈ کرتا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا میں 20 سے 25 منٹ میں کروں گا, ناظرین معذرت چاہتا ہوں 2-3 منٹ اوپر چلے گئے, مگر شیخ صاحب کی گفتگو بہت امپورٹنٹ تھی, آپ نے یقیناً اس سے بڑے نقطے سنے ہوں گے, اور میں بھی طوالت کی طرف چلا گیا تھا, مگر ہم نے کچھ نہ کچھ اس سے انشاءاللہ سیکھا ہے. شیخ صاحب کی ہمیشہ ہدایت رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ناظرین کو موقع دیا جائے کہ وہ سوال کر سکیں, پبلک انٹریکشن ہو, وہ اس چیز کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, ہیلدی چیز. شیخ صاحب اب میں چلتا ہوں, وہ جو آخری نقطہ آپ نے کہا کہ یار وہ محمود کے ساتھ نہ ہو سکا, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے مرزا صاحب نے اس سبجیکٹ کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا ہوگا؟ مرزا صاحب نے گوگلی پھینکی, وہ گوگلی دکھانا اگر میں نہ دکھاؤں تو موضوع ٹھیک نہیں ہوگا. ہم دوست لوگوں نے سوال کیا ہوگا, مرزا صاحب آپ تو کہتے تھے محمدی بیگم سے شادی ہوگی, جی وہاں سے اولاد ہوگی, تو وہ تو ہوئی نہیں, وہ تو معاملہ ہی کہیں کا کہیں چلا گیا. تو مرزا صاحب نے نا, یہ دیکھیں ذرا مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 164, مرزا صاحب نے کانٹیکس بیان کیا, کہتے ہیں پھر کیا ہوا, میری وہاں شادی نہیں ہوئی, سب ضرورتوں کو خدا تعالیٰ نے پورا کر دیا تھا اور بھی عطا کیا, اور ان میں سے وہ لڑکا بھی ہو گیا دین کا چراغ ہو, بلکہ ایک اور لڑکا ہونے کا قریب مدت تک وعدہ دیا جس کا نام محمود احمد ہوگا اور اپنے کاموں میں اولو العزم نکلے گا. بس یہ رشتہ جس کی درخواست کی گئی ہے محض بطور نشان کے ہے, تا خدا تعالیٰ اس کنبے کے منکرین کو عجوبہ قدرت دکھلاوے, عجوبہ قدرت دکھلاوے. شیخ صاحب مرزا صاحب نے ساتھ ہی کلٹی کرا دی, اسی جگہ ایک ہی جگہ کے اوپر کلٹی کرا دی کہ بھائی اگر کل کو میری شادی اس کے ساتھ نہ ہوئی, یہ اولاد نہ ہوئی, تو میں کیا کروں گا. تو مرزا صاحب نے ساتھ ہی کہہ دیا بھائی نہیں اللہ نے وہ ضرورتیں پوری کر دی ہیں, میں مجھے کوئی لالچ ہے اس چیز کی کہ مجھے اس سے نکاح ہوگا, یا یہ تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے عبرت بنانا چاہے. یہ ہے ناظرین وہ قصہ, وہ افسانہ جو مرزا غلام احمد قادیانی جہانی آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں, انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ان کا دیدار متبرک, مقدس, متخر, منزہ, محبوب, مکرم کیجئے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کس طریقے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر محمدی بیگم سے نکاح کرنے کے لیے احادیث کا سہارا لیا. حدیث جھوٹی نکلی, حدیث کے متن پر غور کیا, اس میں بھی ہاف لیا ہاف چھوڑ دیا. میٹھا میٹھا ہپ تے کوڑا تھو, ایکفرون ببعض ویؤمنون ببعض, کیا یہ ہے مسلمانوں کی ایمان لانے کی؟ آپ کہتے ہیں جی غیر احمدی لوگ جو مسلمان ہیں وہ یہودیوں صفت والے ہوتے ہیں, کیا یہ یہودی صفت نہیں ہے؟ معذرت کے ساتھ احمدی دوستو دل کو کھول کر سوچو ذرا, کہ یہ یہودی صفت نہیں ہے کہ حدیث کے 2 ٹکڑے لے لیے اور آگے کی حدیث کو چھوڑ دیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ معذرت کے ساتھ مرزا صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ خطا پر ہیں. میرے پاس یہی بات تھی کرنے کو, میں اب عوام کے لیے